السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے 89 نمبر آیت سے شروع کرنا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب بھی آئی اللہ کی طرف سے ان کی طرف کتاب، مصدقاً جو تصدیق کرنے والی تھی، لما معہم جو ان کے پاس تھی، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، وکانوا من قبل، اور وہ تھے اس سے پہلے، یستفتحون فتح کی دعائیں کرتے تھے، علی الذین ان لوگوں کے خلاف، کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا، فلما جاءہم تو جب آ گیا ان کے پاس، ما عرفوا انہوں نے جس کو پہچان بھی لیا تھا، کفروا بہ تو پھر اس کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، فلعنۃ اللہ علی الکافرین چنانچہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی انکار کرنے والوں پر، بئس ما کتنا ہی برا ہے، اشتروا بہ جو خریدا انہوں نے، انفسہم اپنے آپ کے لیے، ان یکفروا یہ کہ انہوں نے کفر کیا، بما اس بات کا، انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، بغیاً ضد کرتے ہوئے، ان یہ کہ ینزل اللہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، من فضلہ اپنے فضل کے ساتھ، علی اس پر، من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ تو کمایا انہوں نے، یا کمال آئے وہ، بغضب علی غضب غضب پر غضب، وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے کل قیامت کے دن رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ تو اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے اور قرآن مجید کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب ان پر جو تنوین ہے، یہ تنوین تعظیم ہے، یعنی کہ یہ عظیم کتاب جو ہے نا، یہ جو اللہ نے نازل کی ہے، یہ پہلی کتابیں جو تورات تھی، جو انجیل تھی، فرمایا کہ یہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے، یہ تورات اور انجیل کا یہ لیٹسٹ ورژن ہے۔ یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی آپ کو کہ جس طرح مختلف ماڈل ہوتے ہیں اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے لیٹسٹ جو ہے نا ورژن آ جاتے ہیں، تو اسی طرح یہ قرآن جو ہے، یہ تورات اور انجیل کا یہ لیٹسٹ ورژن ہے، اور جو اس میں تورات اور انجیل میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، یہ ان کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ فرمایا وَقَانُوا مِن قَبْلُ یستفتحون علی الذین کفروا، فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس کتاب کا اور اس نبی کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ حال یہ ہے ان کا کہ یہ اس سے پہلے، یعنی نبی آنے سے پہلے اور کتاب آنے سے پہلے، یہ وہی لوگ ہیں جو نبی، آخری نبی کے آنے کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر وہ نبی آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے اور تمہارے اوپر فتح حاصل کریں گے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہ جو مدینہ میں 3 گروہ آ کر یہودیوں کے رہتے تھے نا، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، اور اوس اور خزرج یہ تھے مشرکین کے۔ اچھا، اب جب ان کی لڑائی اوس اور خزرج کے ساتھ ہوتی تھی نا یہودیوں کی، تو یہ جو یہودی تھے یہ ذرا دولت مند تھے، اور جو ہے نا وہ یہ ذرا کہہ لیں کہ ممی ڈیڈی لوگ تھے اس وقت، چونکہ یہ دولت مند تھے اور محنت کے عادی نہیں تھے، جفاکش قوم نہیں تھی یہ، جبکہ اوس اور خزرج کے لوگ جفاکش لوگ تھے، اور اس لیے جب پھر لڑائی ہوتی تھی نا دونوں گروہوں کی آپس میں، یہودیوں اور مشرکین کی، اوس اور خزرج کی، یہودیوں کے قبائل کے ساتھ، تو یہ یہودیوں کے اکثر لوگ جو ہے نا یہ مار کھاتے تھے ان اوس اور خزرج کے لوگوں سے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح آج لوگ جو زیادہ امیر لوگ ہوتے ہیں اتنے زیادہ سست بھی ہوتے ہیں، اتنے زیادہ وہ نرم مزاج بھی ہوتے ہیں اور جفاکش نہیں ہوتے، اور جو بیچارہ غریب ہوتا ہے وہ جفاکش بھی ہوتا ہے اور قوت برداشت بھی اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح اوس اور خزرج کے لوگوں میں بڑی قوت برداشت تھی، بڑے طاقتور تھے وہ لوگ، جنگجو تھے، اور یہ تھے ممی ڈیڈی، برگر بچے جیسے کہتے ہیں۔ تو اس طرح وہ جب جنگ ہوتی تھی تو وہ پھر ان کو مارتے تھے، جب یہ مار کھاتے تھے نا تو پھر اور تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہار جاتے تھے، اور پھر جب زخم پہ زخم لگتے تھے تو پھر ایک ہی بات ان کے منہ سے نکلتی تھی کہ اچھا کوئی بات نہیں، اب کر لو ظلم، اب جو ہے نا وہ آخری نبی وہ آنے والا ہے۔ ظاہر ہے حضرت عیسیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 600 سال جو ہے نا فترت کا جو ہے نا وقت تھا، کہ 600 سال کوئی نبی نہیں آیا حضرت عیسیٰ کے بعد، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ تو ان کو اندازہ تھا کہ جو ہے نا چونکہ پہلے 1400 سال نبوت ہم ہی میں رہی ہے یہودیوں میں، اس لیے انہوں نے کہا تھا اب 600 سال گزر گئے ہیں، ظاہر ہے اب نبی آنے والا ہے۔ تو تورات میں بھی اس نبی کی پیشن گوئیاں تھیں، تو یہ ان کو یہ بات کہہ کر ڈراتے تھے کہ تم دیکھنا آج تو تم ہمیں مار رہے ہو نا، بس وہ آخری نبی آنے والا ہے اور پھر ہم اس نبی کے ساتھ مل کر تمہیں مارا کریں گے، دیکھنا تم اس بات کو یاد رکھنا۔ اور پھر یہ دعائیں کیا کرتے تھے باقاعدہ اللہ سے کہ یا اللہ اس نبی کو جلد بھیج دے تاکہ ہم اس نبی کے ساتھ مل کر ان لوگوں کے خلاف جہاد کریں اور ان کو بھی سبق سکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا کہ حال ان کا یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ بھیج آخری نبی کو، بھیج اس پر جو کتاب تو نے دینی ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ نبی کے ساتھ مل کر ان کے خلاف جہاد کریں۔ اب جب وہ نبی آ گیا ہے، جب وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، اور میں فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، تو میں جب وہ نبی بھی آ گیا ہے، وہ کتاب بھی آ گئی ہے، اب انہوں نے اس کا کفر کرنا شروع کر دیا ہے۔ صرف کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ضد کی ہے۔ ضد کیا تھی؟ ضد یہ تھی کہ یہ نبی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں آیا ہے، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے کیوں نہیں آیا۔ اور فرمایا کہ ما عرفوا، یہ جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے کہ یہ سچا نبی ہے، بس اس ضد میں انہوں نے ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا کہ یہ یہودیوں کی قوم سے کیوں نہیں آیا، یہودی نسل سے کیوں نہیں آیا، یہ بنو اسماعیل کی نسل سے کیوں آیا۔
حالانکہ جانتے بھی تھے. اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے, اور یہ ایک یہودی سردار کی جو ہے نا یہ بیٹی تھی. حیی بن اخطب تھا, یہودی سردار تھا, تو یہ ان کی بیٹی تھی. تو ایک جنگ ہوئی تھی, پھر جنگ میں یہ قیدی بن کر آئی تھیں, اور پھر جو ہے نا ان کو آزاد کیا گیا تھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ہے نا شادی کی تھی, اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی. تو یہ اپنا ایک واقعہ بتاتی ہیں, کہتی ہیں کہ اسلام سے پہلے کی بات ہے کہ میں نے اپنے ابا جان کا, حیی بن اخطب کا, اور اپنے چچا کا مکالمہ سنا تھا چھپ کر, کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا, تو میرا چچا ہے میرے باپ کے پاس, یہ بہت بڑا عالم دین بھی تھا, یہودیوں کا عالم دین تھا حیی بن اخطب. تو میرا چچا آیا, کہنے لگا میرے ابا سے کہ یار یہ جو نبی آیا ہے کیا یہ سچا نبی ہے؟ یہ جو نبی ہے جس کے متعلق ہم سن رہے ہیں شور و گل, کیا یہ سچا نبی ہے؟ یہ وہی نبی ہے جس کی تورات میں جو ہے نا وہ بشارتیں بیان کی گئی ہیں؟ تو حیی بن اخطب نے کہا, حضرت صفیہ بیان کرتی ہیں کہ میرے باپ نے کہا کہ ہاں یہ وہی نبی ہے. تو کہتی ہیں میرے چچا نے کہا کہ یار پکی بات ہے یہ وہی نبی ہے. تو کہتی ہیں کہ پھر میرے والد نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ وہی نبی ہے جس کی تورات میں ہم نے بشارتیں پڑھی ہیں. تو پھر کہنے لگی کہ میرے چچا نے پوچھا کہ اب کیا ارادہ ہے, پھر اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا؟ تو کہتی ہیں میرے باپ نے پھر قسم کھا کر کہا تھا کہ میں نے جب تک میری جسم میں جان ہے میں اس کو نہیں مانتا. تو یہ بات ہے کہ یہ جانتے بھی تھے, یہودی بھی جانتے, ان کے علماء بھی جانتے تھے کہ یہ سچا نبی ہے, لیکن مانتے نہیں تھے, ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اس لیے ضد تھی یہ ہماری نسل سے کیوں نہیں ہے. فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین, فرمایا ایسے انکار کرنے والوں پر اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے. فرمایا بے سمجھتا رہو بھی انفسہم, فرمایا کتنے ہی جو ہے نا دکھ کی بات ہے اور کتنا ہی گھاٹے کا سودا ہے جو انہوں نے کیا ہے کہ اپنی چند سالہ 50-60 سالہ چودراہتوں کی خاطر اپنی حقیقی اور ابدی اور اصلی زندگی کو داؤ پر لگا دیا. یعنی کہاں یہ 50-60 سالہ زندگی اور کہاں وہ زندگی آخرت کی زندگی جو کبھی ختم ہی نہیں ہونی. اور میں ان چودراہٹوں کی وجہ سے میں کہ تم نے آخرت کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا ہے. میں کہ تم سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے. اور میں بما انزل اللہ, اور میں کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا, یکفروا, یہ کہ انہوں نے کفر کیا, یکفروا یہ کہ انہوں نے کفر کیا, بما انزل اللہ بغیاً, جو اللہ نے نازل کی, بغیاً ضد کرتے ہوئے, یعنی کہ پہچانتے بھی تھے, انہوں نے پہچان بھی لیا تھا, لیکن ضد تھی کہ اس کو اب ماننا نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری نسل سے نہیں آیا. فرمایا کہ ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ, فرمایا کہ یہ وہی تو اللہ کا فضل ہے, وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ نازل کر دیتا ہے. فباؤوا بغضب علی غضب, فرمایا کہ یہ وہ بدنصیب ہیں جنہوں نے غضب پر غضب کیا. پہلا غضب انہوں نے یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے ان کو مارنے سے انکار کر دیا, اور ان کو مارنے تک تل گئے تھے, ان کو قتل کرنے کے لیے یہ تیار ہو گئے تھے, اور سولی پر لٹکا بھی دیا تھا انہوں نے. اور جو ہے اسی طرح انہوں نے انجیل کو ماننے سے بھی انکار کر دیا. اور فرمایا پہلے غضب کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا علی غضب, پھر دوسرا انہوں نے غضب یہ کیا, دوسرا ان سے گناہ جو ہوا نا وہ یہ ہے انہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کو ماننے سے بھی انکار کر دیا. تو یہ غضب پر غضب کا مطلب ہے, دو مطلب ہیں اس کے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پہلا غضب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا, دوسرا غضب انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے پہلے انجیل کا انکار کیا پھر قرآن مجید کا انکار کیا. تو یہ دونوں مطلب ہیں کہ انہوں نے غضب پر غضب کیا. فرمایا وللکافرین عذاب علیم, اور کافروں للکافرین عذاب مہین, اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا کل قیامت کے دن. فرمایا کہ اذا قیل لهم آمنوا بما انزل اللہ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ اس بات پر انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی ہے, قالوا کہتے ہیں نؤمن بما انزل الینا, کہتے ہیں کہ ہم بھی تو ایمان لے کر آئے ہیں جو انزل جو نازل کی گئی تھی ہم پر. مطلب کہ تم یہ قرآن پر کہتے ہو کہ ایمان لے کر آؤ, ہم بھی تو جس دو تورات ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام پر یا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی انجیل, ہم بھی تو اس پر ایمان لے کر آئی ہیں. ویکفرون بما وراءہ, فرمایا وہ جو اس کے علاوہ اس کا انکار کرتے ہیں. وهو الحق مصدقا لما معهم, فرمایا حالانکہ وہ حق ہے, وہ قرآن حق ہے, مصدقا جو کہ تصدیق کرنے والا ہے, لما معهم, فرمایا جو ان کے پاس تورات ہے اس کی بھی. فرمایا یہ تورات ہی کا تو تتیمہ ہے قرآن, جو باتیں تورات میں ادھوری تھیں وہ قرآن نے آ کر مکمل کر دی ہیں. اب ان کو کس بات پر جو ہے نا وہ شک ہے, کیوں نہیں ایمان لے کر آتے. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ, تو جب انہوں نے کہا نا کہ ہم بھی ایمان والے ہیں, تم ہمیں بھی ایمان والے مانو, جو ہم پر نازل کیا گیا تھا ہم اس کو مانتے ہیں, جو تمہارے نبی پر نازل کیا گیا ہے تم اس کے مانتے ہو, تو پھر ایمان والے تم بھی ہوئے ہم بھی ہوئے. تو اللہ نے یہ بات کہی, فرمایا کہ قل اے نبی ان سے پوچھیے فلم تقتلون انبیاء اللہ, اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو تم نے پھر اپنے نبیوں کو قتل کیوں کیا تھا, پھر یحییٰ کو کیوں قتل کیا تھا, پھر زکریا کو کیوں قتل کیا تھا, اگر تم واقعی ایمان والے ہو. اگر تم ایمان والے ہو تو پھر قتل کیوں کیا تھا انبیاء کو, من قبل, اس سے پہلے, ان کنتم مؤمنین, اگر تم اپنے جو ہے نا دعوے میں واقعی سچے ہو. میں ولقد جاءکم موسیٰ بالبینات, میں کہ یہ بات کہی جا رہی ہے مدینے کے یہودیوں کو کہ تمہارے آباء و اجداد کے پاس بھی موسیٰ علیہ السلام بڑے واضح معجزات لے کر آئے تھے. ولقد, اور البتہ تحقیق, جاءکم لے کر آئے تھے موسیٰ بالبینات, واضح دلائل واضح معجزات. ثم اتخذتم العجل, پھر فرمایا تم نے پھر بھی بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا. من بعد ذالک, اس سارے واقعے کے بعد. وانتم ظالمون, اور تم نے ظلم کیا تھا. اب ظلم کے دو مطلب ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ تم نے دیکھا تھا فرعون کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتے, پھر تم نے من سلوا آسمانوں سے اترتا دیکھا, پھر تم نے بادل کو چھاؤں کرتے دیکھا, پھر تم نے جو ہے نا وہ ایسی نعمتیں اللہ کی دیکھی کہ 12 چشمے تمہارے لیے پتھروں سے نکال دیے ہم نے. فرمایا کہ تم اتنا کچھ دیکھ کر بھی رب کو نہیں مانے تو تم سے بڑا ظالم کو ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے چونکہ بچڑے کو معبود بنا لیا تھا, اللہ کے ساتھ شریک کیا تھا, تو ان شرک ظلم عظیم, تو شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے. تو یہ بات کہی جا رہی ہے, فرمایا کہ تم نے تو بچڑے کو, تمہیں تو اتنی عقل نہیں ہے, تمہارے رب نے تمہیں فرعون جیسے جو ہے نا
خدا جھوٹے خدا سے تمہیں نجات دی تھی جو تم پر ظلم کرتا تھا، تو تم نے تو فرمایا کہ اتنا بڑا معجزہ دے کر بھی رب کو نہیں مانا، تم نے پھر بچڑے کو جا کر سجدے کیے، فرمایا کہ وان تم ظالمون، اور تم ظلم کر رہے تھے کہ اللہ کے ساتھ بچڑے کو شریک ٹھہرا رہے تھے۔ فرمایا اذا اخذنا میثاقکم، اور یاد کرو کہ جب تم سے پختہ وعدہ لیا گیا، کہ پختہ وعدہ کس بات کا تھا کہ تم رات پر جو ہے نا عمل کرو گے، تو رات کو مانو گے اور اس پر عمل کرو گے۔ ورفعنا فوقکم الطور، یہ وہی بات ہے جو پہلے بھی کی گئی ہے کہ پھر ہم نے کھڑا کیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو۔ یہ وہی بات ہے کہ جب انہوں نے 70 لوگ بھیجے تھے نا اپنے علماء کرام موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم آنکھوں سے دیکھیں گے تمہارے اوپر کتاب نازل ہوتی ہے، پھر ان کے مطالبے بدل گئے تھے، کہنے لگے کہ اب ہم خدا کو بھی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کو جو ہے نا وہ تجلی ڈالی تو وہ بے ہوش ہو گئے تھے، پھر مر گئے تھے سارے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر دے، یہ تو پہلے بڑے شکی مزاج ہیں، یہ تو پہلے میرے بڑے خلاف ہیں، پھر مجھے اگر میں یہ مر گئے سارے کے سارے تو میں واپس جاؤں گا، لوگوں کے پاس وہ کہیں گے دیکھا اس نے ہمارے 70 بندے بھی مروا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی تو ان کو زندہ کر دیا۔ وہ بڑے بد نصیب تھے، وہ جب آئے قوم کے پاس تو آ کر کہنے لگے کہ بات تو ٹھیک ہے، موسیٰ کو تورات تو دی گئی ہے، لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس کو مان لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ مانو تب بھی ٹھیک ہے۔ تو جب یہ بات کہی تھی نا انہوں نے کہ اس کو مان لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ مانو تب بھی ٹھیک ہے، ساتھ یہ بھی کہا تھا موسیٰ کے رب نے، تو تب اللہ تعالیٰ نے نا ان کے اوپر لا کر پہاڑ کو کھڑا کر دیا تھا۔ تو پھر فرمایا ورفعنا فوقکم الطور، ہم نے تمہارے اوپر پہاڑ کو لا کر کھڑا کر دیا تھا، وخذوا ما آتیناکم، اور ہم نے کہا تھا پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوۃ، مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا، اور غور سے سنو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تب کہا گیا تھا، اور آج یہی حکم مجھے اور آپ کو بھی ہے، آج یہی حکم مجھے اور آپ کو بھی ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ کی رسی ہے، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے اور ایسی کتاب ہے جو زندگی کو بدل دیتی ہے، اور اتنی اہمیت کی کتاب، اتنی اہمیت کی حامل کتاب کو پھر مضبوطی سے پکڑنا اس کا حق بنتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ واسمعوا، غور سے سنو، ہے غور سے سنو، اور یہی حکم ہمیں ہے، قرآن میں کہا گیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنا کرو اور توجہ کے ساتھ سنا کرو تاکہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے ہی سنتے تھے، حدیث میں آتا ہے فجعلنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانما علی رؤوسنا عطائر، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب درس دیتے تھے نا قرآن و حدیث کا، فرمایا صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ایسے ساکت ہوتے تھے، ایسے بیٹھ کر خاموشی سے درس سنتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ذرا سی حرکت کریں گے تو وہ پرندہ اٹھ جائے گا۔ میں ایسے لوگ ساکت ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ باتیں سنتے تھے۔ اور آج ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کو جب بھی سننا ہے خاموشی سے سننا ہے، دل لگا کر، کانوں سے سننا ہے، کان لگا کر سننا ہے۔ یہ نہیں کہ ادھر سے قرآن کھلا ہے، ادھر سے آن لائن کلاس ہو رہی ہے تو ساتھ برتن بھی واش ہو رہے ہیں، ساتھ کھانا بھی بن رہا ہے اور ساتھ کوئی دوسرے کام کیے جا رہے ہیں، چلو کلاس بھی لے لوں اور سارے کام کر لوں۔ نہیں نہیں، فرمایا کہ قرآن کو جب بھی تم نے پڑھنا ہے نا تو پورے دل جمی کے ساتھ، اگر تم نے 20 منٹ اللہ کو دے ہی دیے ہیں، اللہ کو 20 منٹ اپنے 24 گھنٹوں میں سے ڈونیٹ کر ہی دیے ہیں، تو وہ 20 منٹ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے لگا دو۔ اگر تم 20 منٹ خالصتاً اللہ کے لیے لگا دو گے نا، اللہ تمہارے باقی 24 گھنٹوں میں بڑی برکت ڈال دے گا، پھر تمہارے کام باقی 24 گھنٹوں میں ایسے ختم ہوں گے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ حکم ہے بس ماؤ قرآن کو سنو۔ اور آج اکثر لوگوں جب ہم کہیں نا کہ بھائی یار آپ بھی ہمارے کورس میں شرکت کریں، ہم ترجمہ تفسیر کورس پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ بھی شرکت کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اکثر لوگوں کا جواب یہ ملتا ہے نہیں سر ہم خود پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ، ہم گھر میں بیٹھ کر خود ہی پڑھ لیتے ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے بس ماؤ سنو، غور سے سنا کرو۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ قرآن خود بھی پڑھنا چاہیے، بہت فائدہ ہے اس کا خود پڑھنے کا، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ کسی کے زبان سے سننا بھی چاہیے، اس کی بھی بڑی تاثیر ہے، اس کا بھی بڑا فائدہ ہے، بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور بڑی برکت ڈال دی جاتی ہے۔ آپ غور کریں، آپ غور کریں کہ کبھی آپ نے جو ہے نا آن لائن کلاس، یہی جو ہماری کلاس ہوتی ہے، آپ اس کو کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دیں، بعد میں اس کی ریکارڈنگ آپ سن بھی لیں تو وہ مزہ نہیں آپ کو آتا جو کلاس میں آپ کو سننے کا مزہ آتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے کلاس کی ایک، تو کوشش کیا کریں جو ہے نا کلاس کو توجہ کے ساتھ ٹائم دیا کریں۔ فرمایا وقالوا سمعنا وعصینا، فرمایا پھر یہ بد نصیب ایسے ہیں کہ ان کو عادت تھی، یہ اکثر جو ہے نا یہ الفاظ کو بدل دیتے تھے، ان کی شکل ہی بدل دیتے تھے۔ جب اللہ کا کوئی حکم آتا تھا تو ایمان والے تو کہتے تھے سمعنا واطعنا، لیکن یہ یہودی بد نصیب تھے، یہ کہتے تھے کہ سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن لیا ہے اور ہم نے انکار بھی کر دیا۔ جب ان سے کوئی کہتا کہ یار تم نے تو یہ کہہ دیا سمعنا وعصینا، تو کہتے تھے نہیں 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 تمہارے کانوں نے غلط سنا ہے، ہم نے یہی کہا تھا سمعنا واطعنا، حالانکہ یہ کرتے ایسے ہی تھے کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سن بھی لیا ہے اور اس کا انکار بھی کر دیا ہے۔ فرمایا واشربوا فی قلوبہم العجل، فرمایا کہ کوٹ کوٹ کر بات دی گئی تھی، ان کو پلا دی گئی تھی بچڑے کی محبت، ان کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، یعنی کہ یہ اتنے بدبخت تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا نا کہ جو ہے نا اس بچڑے کو جو ہے نا جلا دو، اور وہ جو سامری نے بچڑا ان کو بنا کر دیا تھا اس کو جلا وطن کر دیا گیا تھا اور کہا تھا کہ اس بچڑے کو جلا کر جو ہے نا اس کو پھینک دو، تو انہوں نے کیا کیا تھا، جلانے کے بعد اس کی راکھ سمندر میں پھینکنی بجائے انہوں نے اس کی راکھ جو ہے نا پانی میں ملا کر پی لی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے کہا کہ اس بدبخت بچڑے کی محبت تمہارے دل میں ایسے کوٹ کوٹ کر بات کی تھی، جہاں کا اللہ نے شاربو کا لفظ، اشربو کا معنی ہوتا ہے پینا، فرمایا کہ تم نے اس کی جو ہے نا بچڑے کی محبت تم نے پی لی تھی اور وہ تمہارے دلوں میں رچ بس گئی تھی بکفرہم، تمہارے کفر کی وجہ سے، قل بئس ما یامرکم بہ ایمانکم، فرمایا کہ کتنا برا ہے تمہارا ایمان جو تمہیں اس طرح کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ یہ حرکتیں تمہیں زیب تو نہیں دیتی، کسی بھی ایمان والے کو یہ حرکت زیب نہیں دیتی کہ جس چیز کو اللہ حرام کر دے پھر بندہ اس کو جو نا اس کی راکھ بنا کر اس کو پینا شروع کر دے۔
تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی تورات کو مانتے ہیں، ہم بھی موسیٰ کو مانتے ہیں۔ فرمایا یہ کیسا ایمان ہے تمہارا؟ کبھی تم انبیاء کو قتل کر دیتے ہو، کبھی تم طرح طرح کے جو ہے نا الزامات لگاتے ہو انبیاء پر، اور کبھی جب تمہیں بچے کو جو ہے نا جلا کر اس کو راکھ کو اس کو پھینکنے کا حکم دیا جاتا ہے، پھر اس کی راکھ بھی تم پانی میں ملا کر پی جاتے ہو۔ یہ کیسا ایمان ہے جو تمہیں جو ہے نا اس طرح کفریہ کاموں پر ابھارتا ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ فرمایا کل ان کانت لکم الدار الاخرہ، فرمایا کہ اگر یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یا اگر یہ جنت جو ہے، فرمایا دار الاخرہ سے مراد ہے جنت، فرمایا کہ اگر یہ جنت جو ہے ان اللہ، اللہ کے ہاں خالصۃ وہ خالص کر دی گئی ہے تمہارے لیے، من دون الناس باقی لوگوں کی بنسبت، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، فرمایا کہ پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے اگر تم اتنے ہی سچے ہو؟ تم کہتے اصل میں یہ کہتے تھے کہ لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، یہ کہتے تھے کہ جنت میں جو ہے نا بس دو ہی قسم کے لوگ داخل ہوں گے، یا یہودی ہوں گے یا نصارہ ہوں گے، ان کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اتنا یقین ہے، اگر تم نے رجسٹریشن کروائی لی ہے اللہ سے، تمہارا ایمان ہے کہ تم ہی جنت میں جاؤ گے، تو پھر تم فتمنوا الموت، پھر تم موت کی چاہت کیوں نہیں کرتے؟ پھر خواہش کیوں نہیں کرتے؟ پھر تم دعائیں کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں موت ہی دے دے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم باقی اپنے قول میں سچے ہو تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی آیت ہم کل مکمل کریں گے انشاءاللہ، اگر آپ جلدی میں کریں تو بہت ساری چیزیں رہ جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔